جب تک آنکھ کی حفاظت نہیں ہوگی اس وقت تک دماغ کے خیالات درست نہیں ہوں گے۔ جیسے کمرے کا ایک روشن دان کھلا رہے تو اندر مٹی جاتی ہے، اسی طرح آنکھ ادھر ادھر رہے تو دماغ کے اندر پالیوشن چل جاتی ہے۔ آج دنیا باہر کے لیے تو پالیوشن کنٹرول کے لیے ڈپارٹمنٹ بنا دیتی ہے، تو وہی اندر کے پالیوشن کنٹرول کے لیے بھی کچھ ہم نے کیا۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا عمر کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ نوجوان یہ نہ سوچیں کہ جی بس نوجوان ہیں اس لیے خیال آتے ہیں، بوڑھوں کو اس سے بھی زیادہ آتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک قریبی علاقے کے ذمہ دار تھے، حاجی صاحب کے نام سے مشہور تھے، ذی حیثیت تھے اور اللہ کے نام پہ خوب خرچ کرتے تھے۔ عمر ان کی کہیں 90 کے قریب تھی، یہ بال بھی ان کے سفید ہو گئے تھے، بھویں بھی سفید ہو گئی۔ ایک دن ملنے کے لیے آئے تو میں نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو جواب میں ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ علاقے کی بڑی ریسپیکٹڈ پرسنالٹی تھے وہ۔ میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے نمازیں پڑھتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، دین پہ چلتا ہوں، کسی کبیرہ گناہ میں مرتکب نہیں ہوا۔ یہ عمر میری پہنچ گئی ہے اور اس وقت تک میری نگاہ میرے قابو میں نہیں ہے۔ پوری زندگی میں صرف ایک یہ گناہ ہے جس کو میں چھوڑنے سے عاجز ہوں۔ اور یہ بھی نہیں کہنے لگے کہ میرے اندر کوئی اب طاقت بڑی ہے کہ جو مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، میرے اندر وہ قوت ہی نہیں رہی۔ 85 سال کی عمر بڑی عمر ہوتی ہے، تو کہنے لگے میں محسوس کرتا ہوں کہ جتنا میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں یہ ہوس اتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک نوجوان دوست ہیں، بزنس کرتے ہیں، کہنے لگے کہ حضرت مجھے اپنے کام کے لیے چائنا جانا پڑا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، جب وہاں دفتر پہنچے میٹنگ کے لیے تو پتہ چلا کہ وہ ڈائریکٹر بھی عورت ہے، اس کی سیکرٹری بھی عورت ہے، اور میٹنگ انہوں نے کرنی ہے۔ کہنے لگا ایک دفعہ تو میں ذرا گھبرا سا گیا کہ میں کیا کروں، چلا جاؤں واپس۔ پھر سوچا کہ سودا کیا ہے، بزنس ہے، سارے گروپ نے مجھے بھیجا ہے یہاں، اور مجھے ان سے کنٹینر کی ڈیٹیل اور یہ ساری اسپیسیفکیشن وغیرہ کرنی ہے، تو میں اپنا کام کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہ ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں 4 گھنٹے میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی، ایک ڈیٹیل طے کی، قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں ان دونوں میں سے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اور 30 میں عمر ہے، 35-36 عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ تو 36 سال کا نوجوان محنت کرتا ہے تو آنکھ کا ایسا پرہیز حاصل کر لیتا ہے، اور محنت نہیں کرتا تو 85 سال کا بوڑھا بھی عاجز آ جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق محنت کے ساتھ ہے، عمر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ اس لیے محنت کرنی پڑے گی کہ ہماری نگاہ پاک ہو، سوچ پاک ہو جائے۔ ہمارے اکابر فرماتے تھے، عطا ابن زید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم عورتوں کی پشت کی طرف بھی مت دیکھا کرو۔ عورتیں جا رہی ہوتی ہیں نا، یعنی کسی عورت کی بیک سائڈ سے بھی اس کے کپڑوں کو مت دیکھو، اتنی احتیاط۔ حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور وہ بازار کی مسجد تھی، تو آتے جاتے وہاں عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو ایک دن گھر داخل ہوئے مسکراتے ہوئے، تو بیوی صاحبہ کو ذرا شک پڑا کہ آج مسکراتے آ رہے ہیں، کہیں کوئی باہر پری چہرہ تو نہیں نظر آ گئی۔
یہ اللہ کی بندیاں، ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے. تو جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو کس نے کہا کہ قسم اٹھا کر بتاؤ کہ تم نے راستے میں کیا دیکھا؟ قسم اٹھا کر بتاؤ کہ تم نے راستے میں کیا دیکھا؟ انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ مسجد سے لے کے گھر تک کے راستے میں پاؤں کے انگوٹھوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اتنی نیچی نگاہ رکھی پورا راستہ کہ فرمانے لگے میں نے پاؤں کے انگوٹھوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا. تو حفاظت کرنے والے یوں نگاہوں کی حفاظت کر لیتے ہیں. مگر اس پر اجر بڑا ہے کہ ایک آدمی بدنظری کر سکتا ہو مگر اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے وہ نہ کرے تو ہر نظر روکنے پر اللہ قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار عطا کرے. اجر بہت بڑا ہے. تو اپنے سر اور اس کے جو ارد گرد کے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرنا. اور آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں بہت مصیبت کا دور ہے. ہمارے اکابر اپنے تقوی کے باوجود اس دور میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے اور ہم اپنی کمزوریوں کے ساتھ اس دور میں زندہ ہیں. پہلے وقتوں میں بے پردگی کے اتنے مواقع نہیں ہوتے تھے. اول تو عورتیں گھر سے نکلتی نہیں تھیں، نکلتی تھیں تو پردے کے ساتھ نکلتی تھی. اور آج تو ایسے مواقع ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے. چنانچہ اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے تو عورت کی تصویریں، رسالہ اٹھا کے دیکھ لیجئے عورت کی تصویریں، کوئی ایڈورٹائزمنٹ بورڈ دیکھ لیجئے عورت کی تصویریں. آج عام لوگوں کے گھروں میں جو ٹی وی ہیں عورت کی تصویریں، وی سی آر عورت کی تصویریں. اور یہ جو کمپیوٹر کے اوپر انٹرنیٹ ہے یہ مصیبت ایسی کہ عورت ہی کی تصویر. آج بدنظری کے لیے کسی کو گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑتا. بند کمروں میں گھر کے باقی لوگ سو جاتے ہیں اور بچہ پڑھنے کے نام پر انٹرنیٹ پر کنیکشن لیا ہوا ہے اور اب پڑھ رہا ہے. تو نوجوان بچے ہنستے ہیں، ہم کتابیں نہیں پڑھتے، ہم انسانوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کتابیں پڑھنا بند، اب بندے کے جسم کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو بدنظری کے مواقع زیادہ ہو گئے. ایسے وقت میں جو انسان نگاہ کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی بہت زیادہ پائے گا. جب کوئی کام مشکل ہو تو اجر بڑھا دیا جاتا ہے. دستور ہے کہ مارکیٹ میں جو چیز کم ملتی ہو نا اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب سبزی کم ہوتی ہے تو ٹیڑھی میڑھی سبزی کو بھی ماشاءاللہ فل قیمت پہ خریدنے والے ہوتے ہیں. جی دے دو جیسی بھی ہے. تو آج کے دور میں آنکھوں کی پرہیز کرنے والے لوگ کم ہیں. جو کرے گا وہ اللہ رب العزت کا مقبول بندہ جلدی بنے. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت نگاہوں کا فریض کتنا؟ فرمانے لگے کہ غیر محرم عورت کے چہرے تو کیا دیکھنا، میں ظالم حکمرانوں کے چہروں کو بھی نہیں دیکھتا. حکمرانوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا. یہ ظالم لوگ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ حیا ہے اور آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا یہ بے حیائی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے حیا کرو.
اور یہ ایک نظر کبھی کبھی انسان کے لیے بربادی کا سبب بن جاتی ہے. ایک نظر. ابن جوزی رحمۃ اللہ نے واقعات لکھے. ایک نظر بری ڈالنے کی وجہ سے ایک بندہ حفظ قرآن بھول گیا. ایک نظر بری ڈالنے کی وجہ سے ایک مؤذن حرام پہ موت مرا. ایک دفعہ ساجد نے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ حضرت ایک نظر دیکھنے میں تو چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے، لیکن اس پر ایمان سے محرومی یہ بہت بڑی سزا. تو سمجھنے کے لیے میں نے پوچھا. حضرت فرمانے لگے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ دوسرے یعنی غیر محرم کو للچائی نظر سے دیکھنا یہ اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. پھر حدیث پاک پڑھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اغیر الناس واللہ اغیر منی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہوں. اللہ کو غیرت آتی ہے کہ یہ میرے حکم کو توڑ کر غیر کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے. اس لیے اس چھوٹے عمل کو جو ظاہر میں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سزا ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دی.